بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیزان گرامی، ہم اپنے معزز سامعین کی خدمت میں، محترم ناظرین کی خدمت میں اس دلیل عقلی کو پیش کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں یقین حاصل کرتا ہے اور انسان کو شناخت ہوتی ہے وجود باری تعالیٰ کے سلسلے میں۔ اس میں ہم نے کچھ اصطلاحات ہیں، ٹرمینولوجیز ہیں، جن میں ایک تسلسل، دوسری چیز دور، ایک واجب الوجود جو فلسفی کی کتابوں میں، علم الکلام کی کتابوں میں اور عقائد کی کتابوں جن کا ذکر آتا ہے، جن کو بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ممکن الوجود، لہذا واجب الوجود بذاتہ ہی اور ممکن الوجود، یہ قسمیں ہیں، اور عقل بیان کیا گیا آپ کی خدمت میں کہ عقل جب غور و فکر کرتی ہے، تدبر کرتی ہے، تو کلیسیفائی کر سکتی ہے کہ وجود انہی دو قسموں میں منحصر ہوتا ہے عقلی طور پر۔ یہی دو قسم ہو سکتی ہے کہ ممکن الوجود ہو، ایسا موجود کہ وجود اس کا ذاتی نہیں، اپنا نہیں ہے، بلکہ وہ محتاج ہے اپنے وجود کے لیے کسی اور کا، اور دوسرے کی طرف سے، کسی ذات کی طرف سے اسے وجود کی نعمت ملی ہے، اور کسی اور ہستی کی طرف سے اسے وجود عطا کیا گیا ہے۔ یہ ممکن الوجود ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا امکان جو پاسبلٹی ہے عقلی طور پر، تو عقل کتنے امکانات اور کتنی تقسیم عقلی طور پر بناتی ہے، وہ یہی ہے کہ یا ممکن الوجود ہوگا موجود، اس کا وجود اپنا نہیں، ذاتی نہیں، یا یہ کہ وہ وجود جو بھی وجود جس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، گفتگو کی جا سکتی ہے، وہ موجود، اس کا وجود اپنا ذاتی ہوگا۔ اس طرح کہ جب ذاتی ہے یعنی اس سے علیحدہ نہیں ہوں، وجود ہی ہے وہ ہستی، اور وہ ہستی جو اس کا وجود اپنا ہے یعنی کسی اور کا محتاج نہیں ہے، وہ وجود میں آنے کے لیے محتاج نہیں تھا، لہٰذا وجود جب اس کی ذاتی چیز ہے، اس کا اپنا ہے، ہمیشہ سے وہ ہستی ہے، وجود اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتا، نہ ہوا ہے، اور ہمیشہ وہ ہستی، وہ ذات رہنے والی ہے۔ یہ عقل ایک وجود میں کو اس طریقے سے فرض کر سکتی ہے، لہذا یہی دو موجود جو ہیں اس طریقے سے ہو سکتے ہیں، اور یہی دو وجود کی قسم عقل کے نزدیک اور عقل کے لحاظ سے ممکن ہے۔ یہ پاسبلٹیز ہیں، ریشنل پاسبلٹیز، اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں ہے۔ تیسری صورت ایک ٹرمینولوجی ہے ممتنع الوجود، جو بیان کیا گیا ایک ایسی چیز جو وجود میں آ ہی نہ سکے، ممکن نہیں، محال ہے، عقلاً امکان ہی اس میں نہیں ہے کہ ایسا ہو سکے۔ اب موجودات کو جب ہم تقسیم کرتے ہیں، یہ دلیل عقل کو کامل کرنے کے لیے جس میں ہم داخل ہو چکے تھے اور اسے بیان کرنا شروع کیا تھا، کہ دیکھیے تین چیزیں ہیں کہ یہ جتنا بھی سلسلہ ہے موجودات کا، نسل انسانی لے لیں تو انسانوں میں موجودہ نسل سے لے کر ان سے پہلے والی نسل، یہ سوال کرتے چلے جائیں اور ہر نسل کے بارے میں سوال اٹھائیں اور دقت کریں اور ہم پوچھیں اپنے ذہن میں، اور یہ سوال اٹھے کہ
وہ پہلے والی نسلوں کا خالق کون ہے، اس سے پہلے والی نسلیں ظاہری سبب بنی، ان کا خالق کون، وہ کیسے وجود میں آئی، ان سے پہلے والی نسلیں۔ لہٰذا حیوانات میں بھی جو جنریشن ہے اس سے پہلے والی جنریشن کی وجہ سے وہ وجود میں آئے، وہ پہلی جنریشن ان سے پہلے والی جنریشن کی وجہ سے وجود میں آئی۔ بس ہر موجودہ جو انسان ہے اس کے ماں باپ ظاہری سبب ہیں، اور پھر ان کے ماں باپ جو ہیں یعنی دادا دادی اور نانا نانی جو ہے اپنے ماں باپ کے وجود کا سبب ہیں، پھر اسی طریقے سے چلتے چلے جائیں۔ لیکن یہ سلسلہ جو ہمیں نظر آتا ہے موجودات کا، انسانوں میں ہو، حیوانوں میں ہو، نباتات اور پودوں میں ہو، یا اور سلسلہ کائنات میں بندھن یوں ہی بندھے ہوئے ہیں اور رابطے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ علت اور معلول کا یہ سلسلہ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، عالم سارا کا سارا علتوں اور معلولوں پر مشتمل، اسباب اور مسببات پر مشتمل یہ کائنات۔ لہٰذا کسی بھی سلسلے کو اور کسی بھی کڑی کو آپ لے لیں تو یہ ہر موجود کا سلسلہ جو ہے ایک زنجیر کی مانند ہے، جیسے مثال آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ تو یہ پورا کا پورا سلسلہ دیکھیے عزیزان گرامی، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم پہلے کی طرف جاتے جائیں اور پوچھتے جائیں اور غور کرتے جائیں تو وہ سٹارٹنگ پوائنٹ کی طرف جتنا چلتے چلے جائیں، اور اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی وہاں پر کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ہی نہیں، تو آپ کی خدمت میں یہ بات تو واضح کی گئی کہ چاہے سائنسدان ہوں جو میٹریلسٹک مینٹیلٹی رکھتے ہیں اور میٹر ہی میں ان کی نظریں محدود اور منحصر ہیں، لمیٹڈ ہیں، وہ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ بھی قبول کرتے ہیں کہ بھائی یہ تمام موجودات کے سلسلے میں کوئی بگننگ پوائنٹ، کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ، آغاز میں نقطہ آغاز ہے جہاں سے سلسلہ چلا۔ ہر سلسلہ، جس سلسلے کو بھی دیکھیں، انسان کا سلسلہ، جانوروں میں سے ہر جانور اور ہر حیوان کا سلسلہ، نباتات میں سے ہر قسم کے پودے کو آگے کی طرف بڑھتے چلے جائیں، پہلے سٹارٹنگ پوائنٹ کی طرف جائیں، دیکھتے چلے جائیں۔ لہٰذا سٹارٹنگ میں ایک پودا ہے، آیا ہے، اور اس سے پھر یہ جنریشن اس پلانٹ کی اور اس پودے کی نسل آگے بڑھی ہے۔ تو تمام اشیاء عالم میں جہاں اسباب و مسببات ہیں، علتیں اور معلول ہیں ظاہری طور پر، لہٰذا ان سب کو بے مجموعہ دیکھا جائے تمام انسانوں کا، تو اس میں ایک نقطہ تو یہ ہوا کہ چاہے مادی نقطہ نگاہ سے کائنات کو اسٹڈی کرنے والے سائنسدان اور مفکرین ہیں، اسکالرز ہیں، ان کا بھی وہ بھی قبول کرتے ہیں، ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ ادیان الہی کو ماننے والے انسان، الہی نگاہ رکھنے والے انسان، الوہیت کے ساتھ اور الہی عقیدے کے ساتھ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے کائنات کا مطالعہ کرنے والے انسان، یعنی دین محوری کی بنیاد پر مطالعہ کرنے والے انسان، وہ بھی سب کے سب کا اتفاق ہے اور سبھی کا کہنا ہے اور سب اس بات کے قائل ہیں کہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ دیر از اے بگننگ اینڈ سٹارٹنگ پوائنٹ ہر سلسلے میں، تمام اشیاء میں۔ لہٰذا یہ تو ایک اتفاقی ہے۔ اب یہ اگر ہم سٹارٹنگ کی طرف چلے جائیں اور ایک سوال یہ اٹھے کہ یہ لا یتناہی ہے اور کہیں اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہی نہیں ہے، بگننگز کی طرف، سٹارٹنگ کی طرف، تو ایک تو یہ کہ یہ مسلمہ بات ہے کہ سب اسے قبول کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ یہ کیوں قبول کرتے ہیں؟ بھائی ایک کویسچن کہ بھائی اسے کیسے ہم یہ کیوں قبول کرتے ہیں؟ جو مادیات میں سٹڈی کرتے ہیں میٹریلسٹک پوائنٹ آف ویو کے مطابق، یعنی مادی لحاظ سے اور مادی انداز سے اس مادے میں نگاہیں منحصر ہیں، ماورائے مادہ جو حقیقتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کا وجود ہے اس پر ایمان نہیں رکھنے والے لوگ مطالعہ کرتے ہیں، وہ بھی قائل ہیں، کہتے ہیں، یقین ہے انہیں اس بات پر کہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ اور وہ لوگ جو دین کے ماننے والے ہیں اور دین کو قبول کرنے والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ جب کائنات کو اسٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، آبزرویشنز اپنی کرتے ہیں، وہ بھی ان سب کا یہ کہنا ہے اور دین نے بھی ان کو یہی کہا ہے کہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ لہٰذا دیکھیں، یہ اب سوال یہ ہے کہ یہ اتفاق اور یہ
کانسنسس جو ہے اور سب کا کہنا یہی ہے، یہ اتفاق اس نقطے پر جو ہے وہ کہاں سے پیدا ہوا ہے اور کہاں سے آیا ہے، اس لیے کہ مادی عالم، میٹریلسٹک ورلڈ، میٹریلسٹک یونیورس اور آل دا میٹریلسٹک آبجیکٹس، جو بھی انسانوں کا سلسلہ لیں مادی حیات کے لحاظ سے، جانوروں کا سلسلہ، ہر جانور کا سلسلہ دیکھیں، پودوں کا سلسلہ دیکھیں، اشیاء عالم کا اسی طرح ارتباط اور تسلسل کے ساتھ ہم ایک کے بعد ایک اسباب اور مسببات کی دنیا کو ملاحظہ کریں تو لمیٹیشنز ہیں۔ پس یہ مادی کائنات، میٹریلسٹک ورلڈ سب کے سب قبول کرتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ دیر از سم باؤنڈری، دیر از سم لمیٹیشن۔ تو وہ لمیٹیشنز، وہ باؤنڈریز جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے میٹر کا یا کسی بھی سلسلے کا، انسانوں کا، حیوان کا، اور اسی طریقے سے جب یہ سلسلہ آخر میں پہنچتا ہے، زنجیر کی مثال ہم نے دی، اس کا پہلا حلقہ اور اس زنجیر کی پہلی کڑی جو سب سے پہلے ہے، اور اس زنجیر کا اینڈنگ پوائنٹ جو سب سے آخری پوائنٹ ہے۔ لہٰذا مادیات میں اور میٹریلسٹک جو کچھ یہ عالم ہے، اس میں میٹر میں جو بھی سلسلہ دیکھا جائے تو وہ سلسلہ ایک زنجیر کی مانند ہے، ایک چین کی مانند ہے، جس میں اس چین کا پہلا حلقہ اور پہلی کڑی اور آخری کڑی ہے، اور پوری کی پوری چین میں جتنے حلقے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور زنجیر تشکیل پائی ہے، اس میں ہر حلقہ ایسا ہی ہے۔ لہٰذا دو پوائنٹ کہ یہ کہاں سے یہ بات آئی کہ مادہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کی لمیٹیشنز ہے، یعنی یہ کہ معدوم تھا وہی ممکن الوجود، بس تمام یہ مادی اشیاء اور تمام یہ مادی اشیاء کے سلسلے، اس سلسلے میں ہر شے جو اپنے مقام پر رکھی ہوئی ہے اور اپنے اپنے مقام پر وجود میں آتی ہے مخصوص پیریڈ میں، پھر ختم ہو جاتی ہے، اس کا وجود میں آنا اور ختم ہونا اس مادی اعتبار سے، مادی زندگی کے اعتبار سے اور مادی وجود کے اعتبار سے، تو آپ دیکھیے کہ یہ سب کے لیے قابل قبول ہے، اور اس میں کوئی چیز کنٹروورشل ہے ہی نہیں، بھائی کوئی اختلاف ہی نہیں ہے اس بات میں، کوئی مختلف انظار اور مختلف نظریات نہیں پائے جاتے، کیونکہ یہ مادی دنیا میں تمام اشیاء جو ہیں یہ مادی اشیاء، ان میں لمیٹیشنز ہے، باؤنڈریز ہے، بس کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ کسی ہر چیز کا اور اس کا کوئی اینڈنگ پوائنٹ، اور پھر یہ شے ایک دوسرے کے ساتھ ظاہری اسباب و مسببات، پورا سلسلہ جو زنجیر کی طرح ہے، کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور کوئی اینڈنگ پوائنٹ ہے، کوئی نقطہ آغاز ہے جہاں سے ابتدا ہوئی ہے، اور اینڈنگ پوائنٹ اس کا ہوگا جہاں پہ اختتام ہوگا۔ لہٰذا یہ مادی دنیا جو ہے وہ نہیں تھی اور وجود میں آئی، اس کی ہر شے معدوم تھی، موجود ہو گئی، یہ مسلمات میں سے ہے، اس میں کسی کو انکار نہیں، نہ ہی کسی کا اختلاف ہے۔ یہ ایک پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ کہ یہ سارا سلسلہ جو ایک زنجیر کی مانند ہے، ہم تشبیہ دے کے بات کرتے ہیں، مثال سے سمجھاتے ہیں کہ ہر کڑی اور ہر حلقہ اس زنجیر کا، اس چین کا، ایوری پارٹ آف دس چین، اور ہر وہ حلقہ اور رنگ چین کی کہ جو دوسری رنگ کے ساتھ، دوسرے حلقے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ ہر رنگ، تمام رنگز دیکھیں تو وہ ایک جیسی ہیں خصوصیات میں، لہٰذا اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے، سٹارٹنگ میں وہ بھی پہلا انسان جب دیکھا جائے تو وہ انسان جو سب سے پہلے ہے، وہ بھی اس کے بعد اس سے پیدا ہونے والے بچے اور اس کے بیٹے کی مانند، اس کے فرزندوں کی مانند، وہ بھی ممکن الوجود ہے۔ اس میں بھی کسی کو انکار نہیں کہ یہ سب جو ظاہری طور پر علتوں اور معلولوں کا سلسلہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، غور و فکر جب اس میں کرتے ہیں تو یہ بھی مسلم ہے تحقیقات کے نتیجے میں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لہذا دونوں پوائنٹ کہ اس میں بھی کوئی ہمارا اختلاف نہیں ہے، انکار کسی کو نہیں ہے، انسانوں کو، مادیون کو اور الہیون کو،
ادیان الہی کے ماننے والوں کو اور ادیان الہی کے نہ ماننے والے، مادیات کی نگاہ سے فقط مادی دنیا کو دیکھنے والے اور تحقیقات اور ریسرچ کرنے والے، سب کے سب متفق ہیں سبھی اس بات پر کہ ایک بات کے لمیٹیشنز اور باؤنڈریز ہیں اس میٹریلسٹک ورلڈ، میٹریلسٹک یونیورس، اور ہر وہ میٹریلسٹک آبجیکٹ جو ہے اس کا کوئی آغاز، کوئی انجام ہے، کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ، کوئی اینڈنگ پوائنٹ ہے۔ تو یہ مسلم، اسی طریقے سے پورے سلسلے کو جب ہم دقت کریں اور دیکھیں، آبزرو کریں اور غور کریں، تو اس میں ہر رنگ چین کی جیسے یکساں ہے، ایک جیسی ہوتی ہے، خصوصیت کے اعتبار سے وہ ایک جیسی خصوصیت کے حامل ہیں۔ لہٰذا یہ سارے سلسلے میں واقع ہونے والے جتنے آبجیکٹس ہیں جو ظاہری اسباب ہیں، پہلے والا بعد والے کے لیے سبب، پھر اس سے پہلے والا سبب اس کے لیے، پھر اس سے پہلے والا اس کے لیے سبب، سلسلہ چلتا جاتا ہے، ہم دیکھتے جاتے ہیں اس سلسلے کو۔ تو اس بات میں بھی کسی کا انکار نہیں ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے ممکن الوجود ہیں۔ جب عقل نے تقسیم کی، کلیسیفائی کیا کہ وجود دو ہی طریقے کا ہو سکتا ہے، ممکن الوجود جو نہیں تھا وجود میں آیا، تو یہ تمام سلسلوں میں واقع ہونے والے ہر شے جو ظاہری طور پر بعد والی چیز کے لیے علت ہے اور معلول ہے اپنے سے پہلے والی شے کے لیے، کہ وہ اس اپنے سے پہلے والی شے جو ظاہری سبب اور علت بنی ہے اس کے وجود کے لیے۔ لہٰذا یہ مسلم چیز ہوگی، یہ اس میں کوئی دو رائے، کوئی اختلاف، کوئی اس میں انکار کسی کا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ اس کا ممکن الوجود ہونا، یعنی جو ہم نے عقل نے تقسیم کی ہے، کلیسیفائی کیا ہے وجود کو، یہ سلسلوں میں واقع ہونے والی مادی اشیاء کیا ہیں؟ یہ سب کے سب ممکن الوجود ہیں۔ بس یہ موجودات عالم سب ممکن الوجود، اور ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، ایسا نہیں ہے کہ سٹارٹنگ میں کوئی بگننگ، اس کے آغاز میں کوئی نقطہ آغاز ہی نہ ہو، بگننگ پوائنٹ ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ بس وہ بھی ان کے جیسا کیا ہے؟ ممکن الوجود ہے۔ بس وہ کہاں سے وجود میں آ سکتا ہے؟ جب ممکن الوجود ہے تو وہ وجود کے لیے نیاز مند ہے۔ اسی لیے عزیزان گرامی، ایک اور برہان حدوث، وہ اسی برہان عقلی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے، جو علماء کلام نے، متکلمین نے اور عقائد کے اسکالرز نے اپنی کتابوں میں بیان کی اور اسے واضح کیا ہے۔ لیکن ابھی ہم اس دلیل عقلی کو بیان کر رہے ہیں اور اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور مباحثہ اور بحث اور ڈسکشن اس میں ہے کہ تاکہ ہم اسے اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو یہ دو نقطے جب واضح ہو گئے کہ سٹارٹنگ پوائنٹ کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ مسلمات میں سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سلسلے میں واقع ہونے والی ہر مادی شے حادث ہے۔ حادث یعنی نہیں تھی، وجود میں آئی ہے، پہلے نہیں تھی، بعد میں وجود میں آئی، معدوم تھی، پھر موجود ہو گئی۔ بس یہ مسلم ہے، واضح سی بات ہے۔ اور پھر اس سلسلے میں جو ظاہری اسباب اور مسببات کا سلسلہ ہے، اس میں سے ہر شے مادی جو اپنی بعد والی چیز کے لیے ظاہری علت ہے، ظاہری طور پر، اور علت حقیقی نہیں ہے، ظاہری علت ہے، میں بار بار یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، اور اس سے پہلے والی چیز کے لیے وہ معلول ہے، یعنی اس سے پہلے والی چیز اس کے لیے علت ہے، ظاہری طور پر سبب بنی ہے وجود میں آنے کا اس کی۔ لہٰذا جب یہ دو چیزیں مسلم ہو گئیں تو پتہ چلتا ہے کہ تسلسل تو ہو نہیں سکتا، کنٹینیوٹی ہے نہیں۔ کیوں؟ سٹارٹنگ میں ایک پوائنٹ آپ کو کنسیڈر کرنا پڑے گا جو یقینی طور پر سٹارٹنگ ہے وہاں، اور وہ سٹارٹنگ پوائنٹ اگر زنجیر کی چینز اور حلقات کو دیکھیں تو ہر چین میں تمام رنگز جو ہیں، تمام حلقات جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں۔ تو پس وہ پہلی چیز اور پہلا انسان وہ بھی ممکن الوجود ہے۔ وہ کہاں سے وجود میں آیا؟ وہ بھی حادث ہوا ہے، یعنی پہلے معدوم تھا، پھر وجود میں آیا۔ یہ تو مسلمات میں سے ہو گیا۔ جب یہ چیز ایکسیپٹیبل ہے سب کے لیے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے، سب کے لیے یہ واضح ہے، کلیئر ہے، اور پھر وہ پہلا انسان بھی جیسے بعد میں اس کے بعد جو انسان اس کی نسل میں اس سے وجود میں آئے ہیں ظاہری طور پر، وہ سب کے سب بھی ایسے ہی ہیں، یعنی حادث ہوئے ہیں، نہیں تھے، معدوم تھے، پھر وجود میں آئے۔ لہٰذا یہ سب کے سب، یہ سلسلہ پورا کا پورا کیا ہے؟ یہ محتاج ہے۔
تو وہ پہلا سٹارٹنگ پوائنٹ بھی محتاج ہے، اسے کس نے وجود عطا کیا؟ ہم اسی سوال پر اسی کویشچن مارک کے ساتھ یہاں اپنی گفتگو کو اختتام تک پہنچاتے ہیں، اور سلسلے گفتگو کو اس دلیل کو مکمل کرنے کے لیے یہیں سے ہم آگے بڑھیں گے معزز ناظرین۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا